بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ کراچی میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، جس کی تصدیق وزیر اعلیٰ سندھ نے کی ہے، یعنی کہ 1700 ارب روپے سے بھی زیادہ، جو کہ جی ڈی پی کے 3.5% کے برابر بنتا ہے۔ یہ نقصان کرونا وائرس پینڈیمک سے ہونے والے نقصان سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے کہ کرونا وائرس پینڈیمک ایک قدرتی آفت تھی، لیکن یہ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے جس کی وجہ آئین میں 18ویں ترمیم ہے۔ آج ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح یہ نقصان اس قوم کو آئین میں 18ویں ترمیم کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے، جس کی مکمل ذمہ داری ان دو سیاسی جماعتوں کو جاتی ہے جن کی سندھ میں حکومت ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ کراچی میں ہزاروں چھوٹے بڑے برساتی نالے ہیں جو 64 بڑے نالوں میں جا کے گرتے ہیں، جن میں مشہور نالہ گجر نالہ بھی ایک ہے، اور یہ 64 نالے پھر 2 دریاؤں میں جا کے گرتے ہیں، یعنی کہ لیاری اور ملیر ندی، اور یہ دونوں دریا پھر سمندر میں جا کے گرتے ہیں۔ اب یہ قدرتی واٹر فلو ہے اور تمام آنے والا پانی انہی کے ذریعے سمندر میں جاتا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ کراچی نے جب تیزی سے دارالخلافے کے طور پہ ترقی کرنی شروع کی تو 1958 میں ایوب خان کے دور میں KDA یعنی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی۔ ہر نئی بنائی جانے والی آفیشل ریزیڈینشل اور دوسری اسکیم کے ساتھ واٹر ڈرینیج اور واٹر سپلائی کی اسکیم بھی بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان آفیشل انفارمل سیکٹر میں بنائی جانے والی اسکیمیں بھی شروع ہو گئیں، جنہوں نے اپنی سیوریج کا پانی جو ہے انہی نالوں میں ڈالنا شروع کر دیا، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر تھا اور بہت ہی تھوڑا تھا۔ اس کے بعد دوسرے فیز میں 1975 کے بعد پیپلز پارٹی کی دور میں جب ایک دفعہ پھر ترقی تیزی سے شروع ہوئی تو تقریباً تمام اسکیموں نے اپنی سیوریج اور ویسٹ واٹر کو انہی نالوں میں ڈالنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ نالے بھر گئے اور چھوٹے ہوتے گئے۔ مثال کے طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ گجر نالہ جس کا بیڈ 100 فٹ سے بھی بڑا تھا وہ 15 فٹ رہ گیا، اور انکروچمنٹ ہوتی رہی اور ان نالوں کے اندر ریزیڈینشل سکیمز بھی بننی شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں پانی کے رستے کو چوک کر دیا گیا۔ سڑکیں جب بنائی گئیں تو سڑکوں کے ساتھ ساتھ ڈرینیج کا سسٹم بھی دونوں سائڈوں پہ بنایا گیا، اور جوں ہی سڑک ختم تو یہ ڈرینیج کا سسٹم بھی ختم، اور یہ پانی کہاں جائے گا؟ پھر انہی نالوں میں جن میں جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان نالوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں نے جو ہے وہ ڈرینیج کا روپ دھار لیا، اور اسی لیے آنے والے سیلاب کی ہم تباہی کو سڑکوں پہ اس دفعہ دیکھتے رہے۔ تو یہ تو رہی ہماری ایک ترقی کا سفر جس کے نتیجے میں کراچی کا یہ حال ہوا۔ سن 2000 کے شروع میں، اس صدی کے شروع ہونے میں موسمیاتی تبدیلی اور کراچی کے اس ایشو کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ اس کا کچھ حل سوچنا چاہیے۔ نتیجتاً 2008 میں جاپان کی مدد سے ایک پروگرام شروع کیا گیا۔ حکومت جاپان نے $4 ملین مہیا کیے، جس کے نتیجے میں کمپریہنسو سروے کیا گیا اور کراچی کا سیوریج اور واٹر سپلائی ماسٹر پلان تیار کیا گیا۔ اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک 18 ممبر کے اسٹیک ہولڈرز کی نشاندہی کی گئی، اور ان اسٹیک ہولڈرز پہ مشتمل ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی جس میں چیف سیکرٹری بھی شامل تھے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھی اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی میں شامل تھے۔ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس ٹیکنیکل کمیٹی میں ایک ڈائریکٹر لیول کی سینئر لیول پہ GPS سسٹم کو ناپنے کے لیے ایک ٹیکنیشین کی سیٹ بھی کریٹ کی گئی ڈائریکٹر لیول پہ، تاکہ سیٹلائٹ کی مدد سے یہ دیکھا جاتا رہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور اس کی ضروریات کیا ہیں۔ اس کے لیے PC2 بنایا گیا، اور سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے صوبے کو پیسے مہیا کیے، بجٹ میں ڈال دیے گئے،
اور صوبے کو پیسے دے دیے گئے تاکہ اس پروگرام کے اوپر تیزی سے عمل درآمد شروع کیا جا سکے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لہٰذا PC2 کو پروونشل ڈیولپمنٹ کا حصہ بنایا گیا، جس کے لیے بجٹری ایلوکیشن کو یقینی بنایا گیا۔ اس پہ کچھ کام ابھی ہوا ہی تھا ابتدائی کہ اپریل 2011 میں 18ویں آئینی ترمیم کر دی گئی، جس کے نتیجے میں اختیارات صوبوں کے پاس منتقل کر دیے گئے، لیکن ڈیولوشن کا یہ حصہ تھا کہ وہ اختیارات پھر اس کے بعد بلدیاتی سطح پر یا سٹی ڈسٹرکٹ سطح پر بھی منتقل کیے جائیں گے، نیچے دیے جائیں گے، لیکن صوبوں نے ایسا نہ کیا اور تمام فنڈ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہی جاری اور وہیں سے استعمال ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں اس اسکیم پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہ TT اور کرپشن کی ہم جتنی باتیں سنتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دو بڑی سیاسی پارٹیوں کا اس بات پہ کنسنسس تھا کہ اگر وفاق میں وہ ناکام بھی ہو جاتی ہیں، لوگ انہیں مسترد بھی کر دیتے ہیں، تو صوبائی لیول کے اوپر اتنے فنڈز ہوں تاکہ ان کا کام چلتا رہے۔ اسی لیے تمام پاکستان کی دولت کو، آمدنی کو صوبوں کو دے دیا گیا، لیکن صوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ آگے نہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسکیم پوری طرح سے نہ چل سکی اور رک گئی، اور جو ٹرنک لائنز کچھ بچھائی بھی گئیں انہیں ان نالوں کے ساتھ نہ ملایا گیا، اور مسئلہ جوں کا توں رہا۔ وفاق کی سطح پہ اس خطرے کو ایک دفعہ پھر شدت سے محسوس کیا گیا، اور 2017 میں فیڈرل فلڈ کمیشن نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام فیز 4 کا آغاز کیا۔ اس کے TORs مکمل کرنے کے لیے CCI کا اجلاس بلانے کے لیے صوبوں کو خط لکھا تاکہ 35 بڑے شہروں کے لیے فلڈ پروٹیکشن پروگرام مکمل کیا جا سکے، لیکن صوبوں میں سے آج تک اس خط کا کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہ جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر درست ہے، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی اس کا کوئی علاج نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر کیوں کچھ نہیں کرتی، اور اس کے سد باب کے لیے کوئی راستہ کیوں تلاش نہیں کرتی؟ اس کا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیوں کچھ نہیں کرتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی صورت میں ایک بہت بڑی آفت کو بھگتا ہے جو مذہبی بنیادوں پہ تھی، اور اس آگ کو 70,000 جانیں دے کر، جس میں پشاور کے معصوم بچے بھی شامل تھے، خون سے بجھایا گیا۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر اب کوئی آفت یا جنگ مسلط کیا جانا بہت ہی مشکل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو مذہبی احتجاج ہے وہ سے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فوراً لوگوں نے ختم کر دیا، دھرنے ختم ہوئے، کیونکہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ لوگ دیکھ بیٹھے ہیں کہ وہ جھوٹ تھا اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایتھنک بنیادوں پہ یا قومیت کی بنیاد کے اوپر کیا پاکستان پہ اس طرح کی جنگ مسلط کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور اسی لیے بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، وہ اس وقت سندھ، بلوچستان اور سابقہ فاٹا کے علاقے میں ایتھنک بنیادوں پہ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا اور ایک بین بلوچ تنظیم نے اس میں حصہ لیا۔ اسی طرح حقوق کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے ان کو مدد ملتی ہے اور ان کے وہاں پہ روابط ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک میں قومی بنیادوں پر، ایتھنک بنیادوں پہ کسی قسم کا سول انریسٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے جواب میں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ کیا کبھی بھی کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد شاید اسٹیبلشمنٹ یا ریاست پاکستان کوئی بڑا قدم اٹھائے۔ 6 مہینے کے بعد کیوں؟ 6 مہینے کے بعد اس لیے کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے کے بعد سینٹ کا رنگ روپ کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا، اور پارلیمنٹ سے کسی بڑی ترمیم کروانے یا
ریفرینڈم کے لیے قرارداد منظور کرانا جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پہ جو صف بندیاں ہو رہی ہیں، امریکہ اور چین اور دبئی اور اسرائیل اور سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، انڈیا اور چائنا، پاکستان بھی تیزی سے فٹ ورک کر رہا ہے اور ایک کیمپ سے نکل کے دوسرے کیمپ میں جا رہا ہے۔ ہم نے اپنا جو سیٹلائٹ کا نظام ہے وہ چائنا سے منسلک کر لیا ہے، ہتھیار اور سی پیک اور معیشت بھی، اور عرب ملکوں سے پیچیدگیاں آ رہی ہیں۔ تو مارچ تک شاید یہ فٹ ورک بھی مکمل ہو جائے، اور اس سب چیز کو اوورسی کون کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اور شاید اسی لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کرنا بھی ناگزیر تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ملکی مفاد میں کیا جا رہا ہے، اور اب شاید لگتا ہے کہ وہ ملکی مفاد کی بات جو کی تھی وہ شاید صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔